قرآن پاک نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہیے سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ اگر اپنے شرک پر، بدعات پر، خرافات پر، اگر باطل پر، جس عقائد پر تم ہو، اگر وہ سچے ہیں تو دلیل لے آؤ۔ اور دلیل کہاں سے لاؤ؟ فرمایا تورات تمہارے پاس ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ میرے پاس قرآن ہے، اس میں سے کوئی دلیل لاؤ کہ ہم نے کسی نبی کو شرک کے لیے بھیجا تھا، نعوذ باللہ، جو تم کر رہے ہو۔ کسی نبی پر ہم نے دلیل نازل کی تھی شرک کی؟ کسی پیغمبر نے آ کے یہ قبوری دین جو تمہارے پاس ہے، یہ بتوں کا یہ دین جو تمہارے پاس ہے، کیا کسی نبی نے تمہیں دیا ہے؟ آخر تم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہو نا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہو نا، ابراہیم علیہ السلام کو تو سارے مانتے ہو نا۔ ان کی شریعت، ان کی کتابوں میں، ان کے صحائف میں کوئی دلیل ہے کہ کسی نبی نے تمہیں یہ کہا ہو کہ اولیاء کے، بزرگوں کے بت بنا کے انہیں سجدہ کر، یا کسی بزرگ فوت ہونے والے کی قبر بنا کے اس کے اوپر جھکنا تمہیں کسی نبی نے اور کسی نبی کی کتاب میں یہ درس، یہ سبق دیا ہے تو دلیل لاؤ۔ اور کتنی واضح بات! 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی نبی تو ہوگا نا جس نے اپنی قوم کو یہ بات کہی ہوئے گی کہ کسی قبر کو بنا لینا اور اس پر مزار بنا لینا، اس پہ سجدے کرنا، یا میری قبر پہ ایسا کرنا، کوئی دلیل تو ہوگی۔ آج تک اہل شرک کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ زمانے گزر گئے، ہزاروں سال دنیا کو بنے ہو گئے، ایک آج تک دلیل نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہو کہ نہیں پختہ قبر کی یہ دلیل ہے، اس پر مجاور بننے کی یہ دلیل ہے، اس پہ سجدہ کرنے کی یہ دلیل ہے، اس پر طواف کرنے کی یہ دلیل ہے، اس پہ اکٹھا ہونا، اجتماع کرنا، عرس کرنے کی یہ دلیل ہے۔ کوئی ایک، ہزاروں سال بیت گئے، دلیل ہی کوئی نہیں، اور بغیر دلیل کے جتھوں کے جتھ ہے شرک کر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف جہالت۔ قرآن پاک میں بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون، ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے دلیل لے آؤ، تورات سے، زبور سے، انجیل سے، قرآن سے کوئی دلیل لے آؤ۔ دلیل نہیں ہے تو پھر آخر پہ کیا فرمایا؟ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، یہ اکثریت ہے جو حق کو جانتی نہیں ہے، جہالت میں ہے اور اسی پر پھر رہے۔